نسلم على رسوله الكريم. قال النبي عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب محبت سے درود و سلام بھیجیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ. محترم ملمقام فضیلت الاستاذ القاری المقری حضرت قبلہ علامہ قاری عابد حسین صاحب نعیمی زید شرفہ و مجدہ، جملہ ارباب محبت، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج لیلۃ البرات، جس کو حریت، آزادی، چھٹکارے، وکٹری، لبرٹی اور آزادی کی رات کہا جاتا ہے. لیلۃ التوبہ بھی کہا جاتا ہے، توبہ کی رات، رجوع لانے کی رات. اس کی توفیقات سے آج ہم اس کے گھر میں چند لمحے بسر کرنے اور رب سے مناجات کرنے کا رب ذوالجلال نے ہمیں موقع فراہم فرمایا ہے. احباب ذی وقار، یہ اصل میں راتیں، یہ لیل و نہار کیلو کال سے زیادہ مناجات کے لمحات ہوتے ہیں. یعنی زیادہ گفتگو سے زیادہ یہ خاموشی کے لمحات ہوتے ہیں. رب تعالیٰ اپنے رب کے ساتھ، بندہ اس کے سامنے اپنے دکھڑے، اپنے راز و نیاز کی باتیں. مناجات کا معنی سرگوشی کرنا ہوتا ہے، جیسے ایک دوست اپنے محرم راز سے سرگوشی کرتا ہے. تو یہ اپنے رب سے سرگوشی کی رات ہوتی ہے، مناجات کی رات ہے. یہ تنہائیوں میں، تخلیہ میں چلے جائیں اور اپنے رب سے بات چیت کریں اور توبہ کریں. اور آج کے اس مبارک موقع پر میں جتنے بھی یہاں پر بچے، بزرگ، جوان حاضر ہیں، حضرت قبلہ علامہ نعیمی صاحب کی معیت میں سب کو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں. اور خاص طور پر آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقتدین کو بھی نوازا ہے، مگر قبلہ قاری صاحب کو عرصہ دراز کے بعد، عمران بھائی جانتے ہیں ہم بار بار یہاں آتے اور دعا کرتے تھے قبلہ قاری صاحب کے لیے کہ سرکار کے میلاد کے صدقے میں اولاد نرینہ سے بہرہ یا فرمائے. اور یہ جو آج کی رات ہے، یہ بھی خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی رات ہے. دین مانگنے کی، دنیا مانگنے کی، علم مانگنے کی، حکمت مانگنے کی، وزڈم مانگنے کی. یہ رات ہے، جو مانگیں گے رب ذوالجلال عطا فرمائے گا. تو میں سمجھتا ہوں شاید ان راتوں میں ہی کسی گناہ گار ہم جیسے یا آپ جیسے نیکوکار کی دعا کو اللہ نے مستجاب فرما لیا. اور میں سمجھتا ہوں اس مرد درویش کو اللہ نے جو مسجد کے ساتھ ان کا دل معلق ہے نا، اس کی خدمات کا صلہ دیا ہے اللہ نے. یہ یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں رکھتا، خاص طور پر جو اس کے گھر کا سچا خادم بن جائے خلوص کے ساتھ. آپ سب جانتے ہیں ایک بڑی طویل حدیث ہے جس کے اندر رسول رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز 7 اشخاص، بعد میں 8 اشخاص کا بھی ذکر ہے، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے. لا ظل الا ظلہ، جب اس کی رحمت، سایہ رحمت کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان کو اپنی سایہ رحمت سے نوازے گا. اور ان میں ایک نمایاں پرسنالٹی، وہ شخصیت ہوگی رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، جس کی اٹیچمنٹ مسجد کے ساتھ ہوتی ہے. رجل قلبہ معلق بالمسجد،
یہ آج جو آپ مسجد کے اندر حاضر ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے، یہ تعلیق بالمسجد ہے۔ مگر یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے، میں نے دیکھا کہ جب سے اس مسجد نے نشو و نما پائی تو الحمدللہ اس روز سے لے کر جو ان کو ڈیوٹی سونپی گئی تو انہوں نے اس کو یہ نہیں سمجھا کہ میں اس کا مسجد کا ملازم ہوں، بلکہ انہوں نے للہیت خلوص کا اظہار کیا، اور اس خلوص کا میرے رب نے انہیں صلہ بھی عطا فرما دیا۔ اللہ نے انہیں حسان سے نوازا۔ میں نے پوچھا بھی کان سے سرگوشی کرتے ہوئے کہ حضرت بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو کہا حسان۔ تو میں سمجھ گیا حسان کے لیے تو سرکار مدینہ نے دعا فرمائی تھی، اللہم ایدہ بروح القدس۔ یہ حسان جو شب و روز میری مدح سرائی کرتا ہے، اے اللہ جبریل کے ذریعے اس کی مدد فرما۔ اللہم ایدہ بروح القدس۔ سرکار ممبر پہ چھا دیتے، حضرت حسان ابن ثابت سرکار کی مدح سرائی کرتے، اور آقا علیہ السلام اپنی چادر تطہیر اتار کر عطا فرمائی۔ وہ چادر تطہیر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وہ چادر تطہیر، وہ مزمل کی چادر، وہ مدثر کی چادر، وہ چادر تطہیر جو سرکار نے حسنین کریمین کو عطا فرمائی، جو مولا علی مولا کائنات کو عطا فرمائی، جو سیدہ زہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو عطا فرمائی، وہ چادر تطہیر اللہ نے حضرت حسان ابن ثابت کو عطا فرمائی۔ یہ ارشاد فرماتے ہوئے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ میرے حسان کی جبریل کے ذریعے مدد فرما، جبریل کو میرے حسان کا پہرے دار بنا دے، جبریل کو میرے حسان کا ان کا گارڈ بنا دے، پہرے دار بنا دے، چوکی دار بنا دے، حفاظت رساں بنا دے، ان کا محافظ بنا دے، جبریل کی ان پر ڈیوٹی عائد کر دے، جبریل کو ان کا پروٹوکول۔ آپ دیکھیں نا، یہ بڑے بڑے وزراء، ان کی بڑے بڑے مشیر، ان کے آگے پیچھے پروٹوکول ہوتے ہیں، مگر حسان وہ ہے جس کو پروٹوکول جبریل کے ذریعے میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا۔ دنیا کے پروٹوکول ختم ہو جائیں گے، ختم ہو جانے والے ہیں، چند روزہ ہیں۔ کل لوگ ان کی تعریف کرتے تھے، آج گالیاں دے رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان کا منظرنامہ، دنیا کے اندر جو ذلت اور رسوائی کا جگہ جگہ ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ دنیا کے پروٹوکول ہیں، دنیا کے پروٹوکول ختم ہو جاتے ہیں بلکہ رسوا کر دیتے ہیں، مگر میرے آقا جس کو پروٹوکول دیتے ہیں وہ عبدالآباد تک قائم رہتا ہے۔ وہ پروٹوکول کیا ہے؟ فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، پروردگار میرے حسان کا گارڈ، ان کا حفاظت کرنے والا، ان کا محافظ، ان کا چوکیدار میرے حسان کا جبریل کو بنا دے۔ جبریل، اللہ نے ایسا پروٹوکول عطا فرمایا حضرت حسان ابن ثابت کو، تو ان کی نسبت سے انہوں نے نام اپنے صاحبزادے کا حسان رکھا۔ احبابی جی، یہ اسی مدح سرائی کی، کیونکہ ساری زندگی ان کی گزر گئی سرکار کی مدح سرائی میں، عمر گزری ہے اسی دست کی سیاہی میں، عمر گزری ہے سرکار کی یہ مسجدیں، کعبۃ اللہ کی یہ باندیاں، کعبۃ اللہ کی بیٹیاں صاف کرتے ہوئے گزر گئی ساری زندگی۔ مجھے ایک صاحب منہاج القرآن میں پڑھتے تھے، تو وہ مجھے بتانے لگے، یار جب ہم فارغ ہونے لگے تو ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک بڑی اچھی بات ہمیں نصیحت فرمائی، اور یہ وزڈم کی بات، حکمت کی، الدالۃ المومن، یہ حکمت کی مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو، دنیا سے کسی حصے میں آپ کو ملے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے ہمیں جب ہم فارغ التحصیل ہوئے، ہمارے تاج دستار ہمارے سروں پر رکھا گیا، تو انہوں نے ایک ہمیں پیغام دیا، کہا تم علامہ بن گئے، فہامہ بن گئے، تمہیں ترہ امتیاز مل گیا، مگر یاد رکھنا سند فراغت مل گئی، مگر کوئی مہینے کے اندر، ہفتے کے اندر ایک دن ایسا بھی رکھنا کہ مسجد کی لیٹرین آ کر صاف کرنا۔ سبحان اللہ، سب کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسجد کی لیٹرین، مسجد کے سکاوے، مسجد کی وضوگاہ، یہ میری تمہیں نصیحت ہے۔
اگر عروج پانا چاہتے ہو تو مسجد کی تطہیر کا خیال رکھنا. تمہیں لوگ سابقوں سے نوازیں گے، لاحقوں سے نوازیں گے، علامہ کہیں گے، فہامہ کہیں گے، بڑے بڑے پروٹوکول دیں گے، مگر یاد رکھنا میری نصیحت کو کبھی نہ بھولنا. سید فرحت حسین شاہ صاحب کی آج بھی، علامہ صاحب ان کی بات مجھے یاد ہے، وہ بیرون ملک میں آج کل برطانیہ کے کسی اسلامک سینٹر میں کام کر رہے ہیں. کہا کہ ہمیں جاتے وقت انہوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ دنیا تمہیں علامہ کہے گی، ڈاکٹر کہے گی، محدث کہے گی، فقیہ کہے گی، مگر مسجد سے اپنا رشتہ نہ توڑنا. یہ اٹ از یور اسٹیٹ، تمہاری اسٹیٹ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے. دنیا کی اسٹیٹ ختم ہو جائے گی. آپ دیکھیں کل جو اسٹیٹ پر فرما روا تھے، جن کے نام طوطی بولتے تھے، آج ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں، مگر جن کا تعلق اللہ کے گھر سے جڑ گیا، دنیا میں بھی اس کے وارے نیارے ہیں، اور عقبہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو شاہی سے نوازے گا. یہ یاد رکھیے. یہ کوئی مسجد کا متولی ہے، مسجد کا صدر ہے، مسجد کا خادم ہے، مسجد کا طہارت جھاڑو روب ہے، جو بھی جاروب کش ہے مسجد کا، وہ اپنے لیے اعزاز سمجھے، کیونکہ یہ فریضہ جو ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیا، اللہ کے نبیوں نے دیا ہے. یہ کوئی معمولی فریضہ نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین. جو طواف کرنے والے آئیں گے، رکوع کرنے والے آئیں گے، سجدہ کرنے، ان کو میرے پیارے خلیل اللہ ان کو طہارت بخشیے. اور وہ حبشیہ خاتون کا تو واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا. بظاہر وہ حبشیہ کسی زمانے میں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، یہ بزرگ جانتے ہیں، یہ مسجدوں کی صفائی، جو ہمارے گھروں کی بوڑھی خواتین، ہماری نانیاں دادیاں ہوتی تھیں، وہ مسجد کی صفائی آ کر کرتی تھی. ویکلی ان کی کوشش ہوتی تھی کہ مسجد کیا. اب تو وہ زمانے نہ رہے. احباب ذی وقار، یہ یاد رکھیے، بڑھیا خاتون حبشیہ کا جب انتقال ہوا، کئی دن سرکار نے اس کو دیکھا نہیں، تو آقا علیہ السلام نے اس کی یاد تازہ ہوئی. آقا علیہ السلام نے پوچھا وہ حبشیہ خاتون جو میری مسجد کے اندر جاروب کش کا فریضہ سنجام دیتی تھی، وہ کہاں گئی؟ جو جھاڑو دیا کرتی تھی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اس کا تو انتقال ہو گیا، ہم نے جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا. آپ کے کندھوں پر کار نبوت تھا، ہم نے سوچا کہ سرکار کو زحمت نہیں دیتے، ہم نے خود ہی جنازہ پڑھا، اس کو دفن کر دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، وہ عام خاتون نہیں تھی، وہ تو میری مسجد کو پاک کرتی تھی، طہارت بخشتی تھی، جھاڑو دیا کرتی تھی. تم نے اس کو عام سمجھ رکھا ہے. وہ عام نہیں تھی، وہ خاص تھی. اور خاص اس طرح سے سرکار نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو. آقا علیہ السلام نے قبر پر تشریف لے گئے. سبحان اللہ، میرے اور آپ کے آقا اس کی تربت پر جا کر اس کی بلندی درجات کی دعا فرماتے. احباب ذی وقار، تو یہ پرخلوص کا اللہ دنیا میں صلہ دے دیتا ہے وہ لوگ جو اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں. اس لیے دوستو، حمیدہ مسجد کے مقینوں، جس کو بھی موقع ملا ہے خدمت کا، جس انداز میں، وہ خوش نصیب اپنے آپ کو جانے. تو قبلہ قاری صاحب کو اللہ نے دنیا میں صلہ عطا فرما دیا تھا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، من رحمت اللہ. محرومیاں ان کا مقدر نہیں بنتی جو اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں. اللہ ان کو مالا مال کرتا ہے، سزاوار کرتا ہے. دعا فرمائیں اللہ اس کے گھر کی خدمت کے صلے میں جو بھی اولاد سے محروم ہے، اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. ذی وقار حاضرین، اصل پیغام تو میرا یہی ہے، مسجد کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کریں. سبحان اللہ. رجل شاب، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ. جو جوان توبہ کر کے دنیا سے جا رہا ہے، فرمایا وہ اللہ کا دوست ہے. جوان، ویسے تو بوڑھا بھی اللہ کا دوست ہے، بوڑھا اگر توبہ کر لے، مگر خصوصیت کے ساتھ. یہ یاد رکھیے، جوان تائب جو ہے اس کو فرمایا انا حبیب اللہ. لوگوں، اس میں کوئی شک نہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، وَأَنَا حبیب اللہ. مجھے میرے رب نے اپنا حبیب بنایا ہے، میں اب اللہ کا حبیب ہوں. اور فرمایا بالکل وہی الفاظ اللہ رب العزت نے حضرت نعیمی صاحب اس کے لیے صادر فرمائے الشاب
التائب حبیب اللہ، فرمایا جو جوان توبہ کرتا ہے، جوان، اسی کا ترجمہ کیا ہمارے بزرگوں نے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، یہ پیغمبرانہ طریقہ ہے۔ یہ جو کھینچے چلے آتے ہیں شب برات میں، جیسے حضرت آپ کو دعوت دے رہے تھے شب برات کے حوالے سے، نوجوان چلے آ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، بزرگ آ رہے ہیں، ان کے دل کھینچے چلے آ رہے ہیں اس کے گھر کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال نے ان کو بلایا ہے۔ اور آپ اگر قرآن کی اس آیت پر غور کریں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے تجھے اپنے رب کریم کی بابت کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یہاں دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک رب کا اور ایک کریم کا۔ احباب ذی وقار ذرا غور تو کرو، آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی مجرم کو بھاگتے ہوئے اور منتظمہ کے جو ہرکارے ہیں اس کا پیچھا کر رہے ہیں، اس کا تعاقب کر رہے ہوں، وہ آگے بھاگ رہا ہے؟ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اس کو وہ اپنے قریب لائیں اور سینے سے لگا لیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس مجرم کو سزا دیتے ہیں۔ مگر سبحان اللہ ہے، ہم بھی مجرم، ہم بھی راندہ درگاہ، مگر کیفیت رب کی کیا، ذرا اس پر غور تو کرو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندہ مومن، اے انسان، تجھے اپنے رب کریم کی بابت کس نے دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ کس نے تجھے دھوکہ دے دیا؟ کس نے تجھے مغرور کر دیا؟ کبھی رب کے الفاظ پر احباب آپ نے غور کیا ہے؟ رب، آج کی رات ایک شخص محروم رہتا ہے، بلکہ 5 اشخاص کا ذکر، ایک کا میں اس وقت ذکر کروں گا۔ العاق لوالدیہ، اپنے والدین کا جو نافرمان ہے وہ آج کی شب برات میں بھی محروم رہے گا، یاد رکھیے، سوائے اس کے کہ وہ توبہ کر لے۔ یہاں بڑی دلچسپ بات ہے، پڑھے لکھے احباب آپ میں موجود ہیں، آقا یعوقو کا معنی ہوتا ہے ڈیوائڈ انٹو پیسز، ٹکڑوں کے اندر بانٹ دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، ریزہ ریزہ کر دینا۔ کیوں؟ جو والدین کا نافرمان ہے وہ اوج ثریا تک پہنچ جائے، بلندیوں پر چلا جائے، وہ دین و دنیا، وہ جتنی بھی نعمتیں حاصل کر لے، وقت کا مشیر بن جائے، صدارت عظمیٰ اس کو مل جائے، مگر اس کے باوجود بھی اس کو سکون نہیں ملے گا۔ جو والدین کا نافرمان ہے، اس کی ڈیوائڈ انٹو پیسز کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی بکھر جائے گی، سکون نہیں ملے گا زندگی میں۔ وہ سونے درہم و دنانیر کے انبار اکٹھے کر لے، سکون نہیں ملے گا جو والدین کا نافرمان۔ یہ ہے آقا، یہ دنیا میں اس کو اللہ سزا دے دیتا ہے، سکون نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی زندگی بکھر گئی ہے۔ آقا یعوقو کا معنی ہوتا ہے بکھر جانا، شرازہ بندی نہیں ہو سکتی، سمٹ نہیں سکتی، سکون اس کا مقدر نہیں بن سکتا جو والدین کا نافرمان ہے۔ اس لیے فرمایا لوگوں ڈرو اس بات سے، تمہیں شب برات بھی نہیں بچا سکتی اگر تم نے اپنے والدین کو ناراض کر رکھا ہے۔ شب برات بھی تمہارا کچھ نہیں سنوار سکتی، پہلے ماں باپ کے چرنوں میں جاؤ، ان کے قدموں میں جاؤ، پھر تمہیں شب برات فائدہ دے سکے۔ ادروائز تجھ میں شب برات کا وہ حریت کا پیغام تمہیں نہیں دے سکتے جب تک ماں تمہیں آزادی نہیں دیتی۔ اس لیے احباب ذی وقار یہاں ذرا غور فرمائیں، میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین سے جو محبت کا پیغام دیا ہے، یہ رات ہمیں پیغام دیتی ہے والدین سے پیغام۔ یہ یاد رکھو، اگر والدین دنیا سے چلے گئے، کچھ ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے میرے والدین دنیا سے چلے گئے مگر وہ مجھ سے ناراض تھے۔ اسلام ایسا مذہب ہے احبابو، الدین النصیحہ، دین تو سراسر خیر خواہی کا نام ہے احباب ذی وقار۔ یہ دین ایسا ہے سرکار مدینہ، یہ دنیا کے ادیان کی طرح نہیں، یہ جو ماں باپ قدموں میں سوئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے رابطے بحال کر دیتا ہے۔ یہ ایسا دین ہے، یہ دین مصطفیٰ ایسا دین پیغمبر ہے جو سوئے ہوئے والدین ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا ٹوٹا ہوا رشتہ قائم ہے۔ آج کی رات ان کی بخشش کے لیے دعا کرو، تمہارا رب بھی راضی ہو جائے گا، تمہارے والدین بھی راضی ہو جائیں گے، تمہیں حریت کا پیوانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام بھی مل جائے گا، آزادی کا،
والدین کے لیے دعا کرو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میرے والدین کو بخش دے، سرکار کی ساری امت کو بخش دے، میری امت کا بھی سامان پیدا کر دے۔ احباب ذی وقار، میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ فرماتا ہے ما غرک بربک الکریم۔ اب ماں باپ جو ہے ان کی نافرمانی کا اتنی شدت کے ساتھ رب ذوالجلال نے پیغام دیا ہے کہ ماں والدین کے نافرمان مت بننا۔ شرک کے بعد سب سے بڑی معصیت اور خطا عقوق الوالدین ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی یہی ارشاد فرمایا گیا، یہی الفاظ ہیں، عقوق۔ عقوق یہ خاص نافرمانی صرف والدین کے لیے الفاظ وارد، ویسے باقی کے لیے معصیت آئی ہے، خطا آئی ہے، مگر والدین کے لیے فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے وہ خالی خطا نہیں، وہ معصیت نہیں، وہ عقوق ہے۔ تمہاری زندگی اجیرن بن جائے گی اگر تم نے والدین کی نافرمانی کی، والدین کے فرما بردار بنو۔ آج کی رات سرگوشی کر رہی ہے، صدا دے رہی ہے، اگر والدین ناراض ہیں محبتوں کے رشتے ان کے ساتھ استوار کر لو۔ قبر میں چلے گئے ہیں تو جاؤ جمعے کو ان کی تربت پر جایا کرو، ان کو سلام، اس کو سیلوٹ کیا کرو، ان پر فاتحہ پڑھا کرو، سلام کیا کرو، والدین راضی ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کا دل تو گلاب سے زیادہ نرم بنایا ہے۔ ما غرک بربک، مگر رب تعالیٰ جو فرماتا ہے میرے بندے تم نے دیکھا نہیں کہ ماں کے کیسی ممتا دی ہے میں نے؟ ماں کی ممتا کیوں؟ اس لیے ماں کی ممتا کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے رب ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ۔ احباب ذی وقار، والدین اللہ نے اپنی ربوبیت کا ان کو ایک قطرہ بخشا ہے۔ اللہ کے پاس تو ربوبیت کا سمندر ہے۔ آپ غور فرمائیں، میں نے کہا دو الفاظ ہیں، ما غرک بربک الکریم، ایک رب ہے ایک کریم ہے، ان پر ذرا غور فرمائیں۔ اللہ کی ربوبیت کا ایک قطرہ سمندر کا اللہ نے ماں کو دیا ہے، اور اس میں سے آدھا قطرہ اللہ نے باپ کو دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں والدین کو اللہ تعالیٰ نے کتنی چاہتوں سے پالتے ہیں اپنی اولاد کو۔ میں نے یہ جو مہیمن کا لفظ ہے نا، آپ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے مہیمن، المہیمن، ہیمنہ کا معنی ہوتا ہے جب مرغی اپنے بچوں کو پروں کے اندر لے لیتی ہے تو اس کو ہیمنہ کے ساتھ عربی میں تعبیر کرتے ہیں، یعنی جب اس پر مشکل وقت آتا ہے اس کے بچوں پر، وہ ان کو آواز دیتی ہے، سارے پروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، وہ ان کے لیے شیلٹر فراہم کرتی ہے۔ ہیمنہ کے یہی الفاظ ہیں، میرے بندے میں تو تمہیں شیلٹر فراہم کر رہا ہوں، تو کہاں بھاگے جا رہا ہے؟ میرے بندے آ جا، میں تو تمہیں اپنی آغوش کرم میں لے رہا ہوں۔ میں تو تم نے دیکھا نہیں ہے کہ ماں اپنی آغوش کرم میں کس طرح لیتی؟ میں نے ان کو اپنی محبتوں کا ایک قطرہ اپنی ربوبیت کا بخشا ہے۔ ماں کی محبتوں کو دیکھ لو، 70 ماؤں سے زیادہ رب پیار کرتا ہے اپنے بندے سے۔ ما غرک بربک الکریم، شب برات کے اندر ادھر ادھر گھومنے والوں، رب تارا اس کی رحمتیں بلا رہی ہیں۔ ما غرک تو میں یہ عرض کر رہا، ربوبیت پر ذرا غور کریں۔ ربوبیت کا معنی ہوتا ہے تربیت الشیء شیئا فشیئا الی کمالہ، بلوغ الشیء شیئا فشیئا۔ علامہ بیضاوی لکھتے ہیں کسی چھوٹی چیز کو ادنا سے لے کر اعلیٰ بنا دینا، آہستہ آہستہ اس کو نقطہ کمال تک لے جانا۔ کبھی اس پر غور کریں، ایک چھوٹا سا بیج آپ ڈالتے ہیں زمین کے اندر، سہاگا مارتے ہیں، پانی دیتے ہیں، وہ بیج آہستہ آہستہ اس کی نرم و نازک ایک کومپل نکلتی ہے باہر۔ آپ نے اس کے اندر کومپل جب نکلی ہے، مگر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کومپل کے نتیجے میں ایک تناور درخت بنتا ہے، اس پر پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں۔ احباب ذی وقار، یہ سارے پروسیس جو ہیں، جو وہ کومپل، وہ بیج جو طے کر رہا ہے، یہ سارے ربوبیت کے مراحل ہیں۔ رب تعالیٰ ان کے اوپر، ان کو سردی، شدت کی سردی سے، گرمی سے ان کو بچاتا ہے۔ احباب ذی وقار، تو رب تعالیٰ نے اس لیے قرآن میں کہا انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، دنیا کے کسانوں تم نے سہاگا مارا، تم نے پانی دیا، بیج ڈالا، محنت کی، مگر تم جب میٹھی نیند آ کر گھر میں سو گئے تھے تو بتاؤ اس سیڈ سے، اس بیج سے نرم و نازک کومپل کو باہر نکالنے والا، منو اور ٹنو مٹی کا سینہ چیر کر باہر نکالنے والا میں ہوں یا تم ہو؟ مجھے بتاؤ، اس سوال کا جواب دو۔
یہ ہے ربوبیت، یہ ہے ربوبیت باری تعالیٰ کہ کس طرح رب ذوالجلال اس کو پروان چڑھاتا ہے، اس سے ایک قطرہ رب نے ماں کو بخشا ہے۔ احباب ذی وقار، یہ ربوبیت باری تعالیٰ ہے۔ جن ماؤں کے پاس سمندر ہے، سمندر سے قطرہ ملا ہے، ان کی بابت فرماتا ہے حقوق الوال، خبردار تمہاری زندگی ڈیوائیڈ انٹو پیسز ختم ہو جائے گی، شرازہ بندی نہیں کر سکو گے، بکھر جائے گی زندگی میں، سکون نہیں ملے گا۔ سکون اسے ملے گا جس کے والدین مہربان بن جائیں گے، شفقت و رافت کے پر بچھائے دیں گے۔ احباب ذی وقار، تو یہ تو والدین کی رضا اور خوشنودی ہے۔ میرا رب اپنے بندوں کے لیے کیسے رضا کا اعلان کرتا ہے، فرمایا ما غرک بربک، وہ صرف رب ہی نہیں، وہ کریم بھی ہے۔ ما غرک بربک الکریم، رب تعالیٰ نے اپنی صفت یہاں پر عائد کی ہے، میں رب بھی ہوں کریم بھی ہوں، میں رب بھی ہوں تمہارا، میں کریم بھی ہوں۔ اور اس کی تعبیر یوں کی جا سکتی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ رب ذوالجلال آج کی شب احباب ذی وقار ہمارے دلوں پر دستک دے رہا ہے، اور یہ ہے رحمت حق بہانہ میں جویت، اللہ کی رحمت بندے کی بخشش کے بہانے تلاش کر رہی ہے۔ اللہ ہمیں بلا رہا ہے، اپنی رحمتوں کی طرف بلا رہا ہے۔ میرے بندے، کس نے تجھ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کس نے تجھ کو دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ اسی روایت کے اندر آتا ہے اب المبسل ازارہ، جو شخص اپنے تہبند کو تکبر سے نیچے لٹکاتا ہے وہ بھی آج کی رات محروم رہتا ہے۔ یعنی کیوں؟ اس کی وجہ الکبر و رضائی، یہ جو کبر تھا، تکبر جو تھا، یہ جو کبریائی تھی، یہ تو میرا خاصہ تھا، تو نے کہاں اس چادر کو اوڑھ لیا ہے؟ میرے بندے، تیرے پاس تو عاجزی تھی، تیرے پاس تو تواضع تھی، تو اپنے آپ کو فرعونیت کا روپ دھار لیا تو نے۔ تو رب ذوالجلال یہ بندہ جو تکبر کرنے والا ہے اس کو پسند نہیں ہے، اس لیے فرماتے ہیں ما غرک بربک الکریم، کس نے تجھ کو دھوکے میں مبتلا کر دیا، کس غرور میں تو مبتلا ہو گیا ہے؟ میرے بندے، ما غرک بربک الکریم، آ جا، اس کی رحمتیں تیرا انتظار کر رہی ہیں، اس کی بخششیں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ من مسترزقن، اللہ من مستغفرن، ہے کوئی بخشش کا طلبگار میں اس کی بخشش کا سامان کر دوں۔ اللہ من مسترزقن فرزقہ، ہے کہ مجھ سے رزق چاہنے والا میں اس کے رزق کے لیے فراوانی کر دوں۔ احباب ذی وقار، ہم سارے نوحہ گری کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، مہنگائی ہو گئی، مگر آج دیکھیں کہ آج تو وہ آوازیں دے رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے، صدائیں دے رہا ہے، آؤ میرے بندو، تم نے ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، اس کی دہلیز کا پیچھا چھوڑ دو، میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ احباب ذی وقار، یہ یاد کرو، یہ یاد رکھ، تمہارے دکھوں کا مداوا تمہارا رب کہہ رہا ہے ما غرک بربک الکریم، تمہیں کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یہ سارا فریب زیاں ہے، یہ سارا دھوکہ ہے، یہ سارا سراب ہے تمہارے لیے۔ یہ ورلڈ بینک، یہ آئی ایم ایف، یہ کچھ نہیں تمہیں دے گا۔ تمہیں اگر ملے گا تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گا یا خدا کی دہلیز سے ملے گا۔ ما غرک بربک الکریم، تمہارے دکھوں کا مداوا ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، یہ دنیا کے مالیاتی ادارے، وہ تو خود بھیڑیے ہیں، وہ تو تمہارا خون کا آخری قطرہ بھی چوسنا چاہتے ہیں کہ ایک ایک قطرہ ان کا چوس لیا جائے، ان کو اپاہج کر دیا جائے، یہ لاٹھی کے سہارے سے بھی نہ چل سکیں۔ اے امت محمدیہ، ورلڈ بینک کو آئی ایم ایف اپاہج کرنا چاہتا ہے، تمہارے خون کا آخری قطرہ لینا چاہتا ہے۔ ان کے تو یہ عزائم ہیں، ان کی تو یہ دکانداری ہے، ان کا تو یہ منشا مدعا ہے، مقصد ہے۔ اصل حماقت تو ہماری ہے جو بجائے اس کے کہ ہم کعبۃ اللہ کی دہلیز پر جاتے یا گنبد خضرا کی دہلیز پر جاتے، ہم بار بار انہی کے چکر لگا رہے ہیں، انہی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، انہی سے خیرات کی امید رکھتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھے، تاریخ اسلام اس بات کی شہادت دیتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات مبارکہ کو سامنے لائیں
وہ کتنا غربت کا زمانہ تھا، کس قدر غربت تھی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ جب دنیا سے چلے گئے تو صحابہ کے پاس کفن دینے کے لیے تن کا ایک کپڑا، پوری چادر نہیں تھی، ایک چادر تھی۔ اگر صحابہ پاؤں ڈھانپتے سر برہنہ ہو جاتا، اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں برہنہ ہو جاتا۔ دوستو آج تو وہ غربت نہیں ہے امت مسلمہ پر، یہ کیفیات تھی، مگر اس زمانے میں بھی یہودیت کی دہلیز پر سرکار مدینہ نے صحابہ کو نہیں بھیجا۔ یہ ہے مسلمانوں کا مرکز، سینٹرل پوائنٹ، مدینۃ الرسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ صحابہ نے اپنا ملجا ماوا مصطفیٰ کو جانا، بخدا خدا کا یہی ہے در، یہ تھا کنسپٹ صحابہ کا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، نہ دنیا میں ہمیں قرار ملے گا، نہ سکون ملے گا، نہ جائے فرار ملے گی، اگر سکون ملے گا تو آمنہ کے لال کی آغوش میں ملے گا۔ یہ تھا دوستو صحابہ کا نظریہ۔ تو جب اس صحابی کو پاؤں پر گھاس ڈال کر کفن دے دیا گیا، دوستو ذرا غور کرو، دور حاضر میں بسنے والے لوگوں، یہ جلیل و مرتبت صحابہ ہیں، ایک چادر کفن کے لیے مکمل نہیں تھی، مگر صحابہ کو کبھی اشارہ نہیں ملا جاؤ یہود کے پاس چلے جاؤ، نصارہ کے پاس چلے جاؤ، نہیں، اپنے پاؤں پر میرے مصطفیٰ نے صحابہ کو کھڑا کیا۔ اور وہ وقت بھی پھر آیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا، فاروق اعظم کا زمانہ آیا۔ دوستان عزیز، استقامت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر زمین بھی اپنے خزانے اگلتی ہے، آسمان سے بھی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے اعمالکم اموالکم، میں ان کا نوحہ کیوں کروں؟ کیونکہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، تمہارے کرتوت ہی تمہارے حکمران ہیں۔ یہ ہمارے کرتوت ہیں جو ہمارے اوپر یہ بھیڑ نما بھیڑیے جو ہماری رگوں کو چوس رہے ہیں، یہ لٹیرے، یہ ہمارے اعمال کی شامت اعمال ہے، کیونکہ انہوں نے رخ ہمیشہ کرنا ہے ورلڈ بینک کا، IMF کا، وہاں سے جائیں گے اور وہاں سے جو ان کو چوگا ملے گا، جو ہڈی ڈالیں گے، وہ ہڈی جو ہے وہ آدھی اپنے لیے رکھیں گے اور آدھی جو ہے اسی طرح سڑکیں بنا دیں گے، گلیاں بنا دیں گے۔ یہ ہے ان کا مطمع نظر، اور اسی چنگل کے اندر ابھی تک چنگل استبداد کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، میں پھر آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، آج کی رات اس کی طرف سے آواز آ رہی ہے، الا من مسترزقین، آؤ ورلڈ بینک کو چھوڑ دو، IMF کو چھوڑ دو، پھر دیکھنا تمہارے رب کی رحمتیں تمہارے اوپر کیسے برستی۔ اور دوستو یہاں کے باشندے بھی کوئی اتنے گئے گزرے نہیں، یہ اپنا پیٹ کاٹنے والے لوگ ہیں، پیٹ کاٹ کر نچھاور کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ آپ نے دیکھا چند دن پہلے کروڑوں ڈالر، کروڑوں روپیہ امریکہ کے اندر ایک پاکستانی نے ہمارے ترکی بہن بھائیوں کے لیے جو زلزلے کی زد میں آئے، ان کے لیے اس نے نام نہیں بتایا جو وہاں پر ان کا کیمپ وہاں پر بنایا گیا تھا یا وہاں پر کوئی بینک تھا، اس کے اکاؤنٹ میں ایک پاکستانی لاکھوں ڈالر ڈال کر جو کروڑوں کی مالیت میں آتا ہے، اس نے اپنا نام بھی ظاہر نہیں کیا، اس نے کہا میرے ترکی بہن بھائیوں کی مدد کر دو۔ دوستو ایسے ایسے ہیرے رب تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، ایسی سی جلیل و مرتبت ہستیاں، مگر یہ کب ہوتا ہے؟ جب طیب اردگان جیسا حکمران ملتا ہے جس نے کہہ دیا ہے میری پوری اسٹیٹ، میری پوری جتنی بھی میری دولت ہے میری قوم کے لیے وقف ہے۔ آپ غور فرمائیں، اس کی اسٹیٹمنٹ پڑھیں، اس نے کہا یہ ایسے نہیں ٹینکوں، یہ سوچتے ہیں ہمارے آگے ٹینکوں کے آگے کیوں نہیں لیٹتے، یہ ہے، اس نے کہا میری ایک ایک پونجی جو ہے وہ ساری کی ساری میری قوم کے لیے، میرا اپنا کچھ نہیں، میرے مرنے کے بعد جو کچھ ہے میری قوم کا ہے۔ دوستو جب اس طرح کے نظریات حکمران پیدا ہوتے ہیں تو آج بھی عمر بن عبدالعزیز کا عکس دنیا پیدا کر سکتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، لوگ چوراہوں میں آوازیں دے رہے ہیں، نکارا، نوبتیں بج رہی ہیں، لوگ کان لگا کر سنتے ہیں۔ نوبت کس چیز کی ہے
کہ اس خطے میں ہے کوئی مال زکوٰۃ لینے والا، ہم زکوٰۃ لینے کے لیے زکوٰۃ بانٹنے کے لیے آئے ہیں۔ تو پورے خطے سے سارے جو تھے زکوٰۃ دینے والے نظر آتے تھے، لینے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا، کوئی مستحق نہیں ملتا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ علامہ صاحب یہ کوئی قصہ کہانی بیان کر رہے ہیں، نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ آپ کی گولڈن ہسٹری ہے مسلمانوں۔ ذرا غور کرو اپنی ماضی پر۔ مگر ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل علام مسترزقین، ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ ارے دل سے مانگے تو صحیح، میں کیوں نہ ان کو مالا مال کر دوں۔ مگر تم نے تو اپنا رزاق ورلڈ بینک کو سمجھ رکھا ہے، تم نے تو اپنا رزاق IMF کو سمجھ رکھا ہے، مگر وہ تمہارے رزاق نہیں بن سکتے۔ وہ کرشمہ ساز، وہ جادوگر، وہ تمہارا خون تو چوس سکتے ہیں مگر تمہارا مسیحا نہیں بن سکتے۔ تمہارا مسیحا بنے گا یا مصطفیٰ بنے گا یا اس کا رب بنے گا۔ ما غرک بربک الکریم الا من مسترزق فارزقہ۔ اس لیے احباب ذی وقار یہ سن لو، یہ مداری، یہ بھیڑ نما بھیڑیے ہمارے اوپر جو مسلط ہیں، سن لیں، کہیں پھر گلیاں آپ اکھڑتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ یاد رکھیں ہماری عمر بیت گئی ہے، ہم سے بھی کچھ سینئر یہاں بزرگ فرم 75 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، یہ چہرے بدل بدل کر آ رہے ہیں مگر یہ نظام وہی ہے۔ جب تک نظام مصطفیٰ نہیں آئے گا، جب تک مصطفی انقلاب نہیں آئے گا، جب تک فاروق اعظم کا عدل قائم نہیں ہو۔ ارے غیروں نے تو عمر لا کے نام سے اپنی عدالتیں قائم کر لی۔ ہمارے ایک دوست کچھ دن ہو گئے مجھے وہ واقعہ سنا رہے تھے، میں UK میں گیا وہاں پر، تو کہنے لگے کہ میں سفر کر رہا تھا تو وہاں پر مجھے تھوڑا سا حادثہ رونما ہوا، سر میں تھوڑی سی چوٹ لگ گئی، تو وہاں کی عدالت نے کمپنسیٹ کیا اور 2500 پاؤنڈ، میرا خیال ہے یہاں کے وہ لاکھوں روپے میں ملتے، معمولی سی چوٹ آئی مگر انہوں نے اس کا ہرجانہ تھا، اسٹیٹ نے دیا کہ ہماری سڑک سے اس کو چوٹ لگی ہے، گورنمنٹ نے اس کی ادائیگی کی۔ آپ دیکھیں یہ کہاں کی باتیں ہیں۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا ہے، دنیا پہ حسان آ گیا ہے، آج کے بعد سے ہی قاری صاحب کا وظیفہ لگا دو، یہ بچے کی اس کی زندگی کی اسٹیٹ ذمہ دار ہے، اس کی حیات اور نشو و نما کی اسٹیٹ ذمہ دار ہے، اس کے تعلیم و تعلم کی اسٹیٹ ذمہ دار ہے، یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کا وظیفہ لگا دو۔ ساری زندگی ہمیں ٹیکس دیتا رہا، آج جب بوڑھا ہو گیا ہے کمانے کے قابل نہیں، اسٹیٹ اس کے لیے شیلٹر فراہم کرے گی، اسٹیٹ اس کے لیے ماں بن جائے گی، ماں ربا کے وہ ربوبیت کی چادر اسٹیٹ تان دے گی۔ یہ ہے اسٹیٹ کا تصور۔ یہ جو آپ کا 73 کا آئین ہے، یہ تو ظالموں نے اس کا تیا پانچا کیا ہوا ہے، وگرنہ اس کا جو دیباچہ پریمبل ہے، اس کی جو ابتدائیہ ہے، اس میں دیکھیں اس کے اندر یہی الفاظ ہیں، اس کے دیباچے پر غور کریں کہ اس کائنات میں دنیا میں کوئی حکمراں حاکمیت اعلیٰ میرے رب کی ہوگی، یہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور یہ کام کس نے کیا تھا؟ یہ آپ کے بڑوں نے، مولانا شاہ ہم نورانی، اللہ ان کی تربت پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا عبدالستار عبد المصطفیٰ اعظمی، ایسے ہیرے جب اسمبلی میں گئے تھے تو انہوں نے یہ کام کیے تھے۔ یہ 73 کا آئین انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمی مرتبت کا جھنڈا ان ہستیوں نے لہرایا تھا، اور پھر جرت نہیں ہو سکتی تھی ذوالفقار بھٹو کو، وہ بھی مجبور ہو گیا تھا سگنیچر کرنے پر۔ احباب ذی وقار مگر کاوشیں آپ کے بزرگوں کی تھی، مگر ہم کریڈٹ ذوالفقار بھٹو کو بھی دیتے ہیں، اللہ نے اس سے کام لے لیا، جس سے تنکے سے کام لینا چاہے تو لے سکتا ہے میرا پروردگار۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کے عمل کی وجہ سے اس کی بخشش کا سام، ہم اس کی جنت کے ٹھیکے دار تو نہیں ہیں کہ ہم خود ذمہ دار بن جائیں، نہیں، میرا رب جس کو چاہے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ کا جو آج پیغام ہے وہ ہم سب کے لیے، کوئی نیکوکاروں کے لیے تو نہیں ہے۔ اگر سارے نیکوکار ہو جاتے تو اللہ اس دھرتی پر ایک نئی مخلوق لاتا، جو گناہ بھی کرتے اللہ ان کی بخشش کا سامان بھی کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی صفت فقط جباریت تو نہیں، قہاریت تو نہیں، وہ کہتا ہے میں غفار بھی ہوں، میں غفور بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں پردہ پوشی کرنے والا ستار بھی ہوں، میں مہیمن بھی ہوں، میں تمہارے اوپر پردے ڈالتا ہوں، اپنی آغوش کرم میں لے لیتا ہوں۔ دوستو، یہ آج رات میں پھر میں عرض کر رہا تھا، یہ کیلو کال کی رات نہیں، اپنے رب سے مناجات کی رات ہے، سرگوشی کی رات ہے۔
آج اپنے رب سے خلوتوں میں چلے جائیں، تنہائیوں میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو صدائیں آ رہی ہیں، الا من مستغفر فاغفر، الا من مسترزق، ہے کوئی حل مبتل، کوئی مصیبت زدہ، میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ تو دوستو اپنے رب سے مناجات کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، قبلہ حضرت صاحب کے لیے شب و روز جو خدمت کر رہے ہیں اس گھر کی، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ میں اگر ممبر پر ہوں میں آپ سے کچھ زیادہ نیکوکار ہوں، نہیں، آپ میں سے بڑے بڑے ایسے جلیل و مرتبت جن کی آمین کی وجہ سے اللہ ہماری دعاؤں کی بخشش کا سامان کر دیتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ اس کی بارگاہ میں کون معتبر ہے یہ وہی جانتا ہے۔ اس لیے احباب ذی وقار، وہ بڑی خوبصورت واقعہ امام یافی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ایک فقیر بازار میں کھڑا رو رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا۔ کسی نے گزرتے ہوئے شخص نے پوچھا بھئی کیوں پریشان ہے، کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ ان لوگوں کی اپنے رب سے صلح کروا دوں، یہ بازار میں مصروف ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، کوئی کپڑے خرید رہا ہے، کوئی فروٹ خرید رہا ہے، تو میں نے سوچا ذرا یہ ادھر کھیل کود میں، جیسے آج کی رات ہے مبارک رات، تو میں نے کہا کہ میں رب کی صلح کروا دوں۔ تو میں نے اپنے رب سے بات کی، پروردگار کیا صلح کر سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں صلح کر لوں گا، تو ان بندوں کو لے آ میرے در پر توبہ کے لیے آ جائیں، توبہ کرنے کے لیے آ جائیں۔ تو وہ جب بندوں سے پوچھا بھئی آ جاؤ، میرا رب تمہیں آوازیں دے رہا ہے، توبہ کرنے کے لیے آ جاؤ، تو سب نے تمسخر اڑانا شروع کر دیا، ہنسی کی، ٹھٹھا کیا، استہزاء اڑایا۔ جا بابا ہمیں کوئی دنیا کا کام بھی کرنے دے، تیرے پاس بس مسجد رہ گئی ہے تو یہ بار بار بہت وقت پڑا ہے، توبہ کر لیں گے۔ تو کہتے ہیں پریشان حال میں وہ بزرگ وہاں سے لوٹ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اسی شخص نے دیکھا کہ وہ مرد درویش قبرستان بڑے میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کارنر پر کھڑا تھا اور پھر آنسو بہا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا رہا تھا۔ تو اس شخص نے دیکھ کر بھئی بابا پہلے بازار میں رو رہا تھا، آج قبرستان کے کنارے پر کھڑا ہو کر رو رہا ہے۔ تو اس نے کہا میری سٹوری وہی ہے جو پہلے تم نے دیکھی تھی، آج پھر میں نے اپنے رب سے بات کی کہ میں اس قبرستان والوں کی رب سے صلح کروا لیں۔ تو میں نے رب کے بندوں سے پوچھا بھی صلح کرو گے؟ تو سب نے کہا ہاں لبیک، ہم صلح کے لیے تیار ہیں۔ تو رب سے میں نے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا ہے، لہٰذا میں اب آنسو بہا رہا ہوں کہ میرے رب نے کہا ہے اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ احباب ذی وقار، یہ شب برات ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ابتدان میں نے حدیث یہ پڑھی تھی، سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا اس طرح ہوتا ہے جیسے زندگی میں کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بھئی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، آپ کسی کی کوتاہی دیکھی، آپ نے غلطی دیکھی، خطا دیکھی، اس نے کہا بھی میں نے توبہ کر لی ہے، تو پھر بھی اس پر آپ اصرار کر رہے ہیں، اس پر اصرار کر رہے ہیں، یہ تو اس نے زندگی میں جوانی میں فلاں گناہ کیا تھا فلاں۔ بھئی آپ جنت کے ٹھیکے دار ہیں۔ جب وہ کہتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا اس طرح ہے جیسے زندگی میں اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، تم اس کی خدائی کے اندر حصے دار بنتے ہو۔ احباب ذی وقار، وہ تو اس لیے اللہ سے ڈریں، میرے رب نے آج بخشش کا سامان کیا ہے۔ یاد رکھیے کسی کو طعن و تشنیع کا نشانہ مت بنائیں، کسی کے لیے بھلا کر سکتے ہیں تو اس کی بخشش کی دعا کریں۔ آپ اپنے لیے بھی کریں، سرکار کی ساری امت کے لیے، بالخصوص ہمارے جو شہر خاموشہ میں چل بسے ہیں، ہمارے پیش رو جو چلے گئے۔ اور یہ یاد رکھیں جو اجتماعی دعا کرتا ہے ان سب کا حصہ جو ان سب کو دے رہا ہوتا ہے، ان سب سے وافر حصہ ملا کر اللہ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے بخل نہ کیا کریں۔ آپ دیکھیں ہماری نمازوں میں اجتماعی دعا ہو، اجتماعیت کا یہی فائدہ ہے، ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا دست رحمت جماعت پر ہوتا ہے، وہی تو اللہ کا نیکوکار بندہ ہوگا۔ یہ جو ہمارے ہاں صلاۃ و تسبیح کا کنسیپٹ، حالانکہ بعض لوگوں نے یہ کہا، کہتے ہیں یہ بدعت ہے، حالانکہ اس کے اندر آپ اجتماعی توبہ کریں، نوافل پڑھیں، یہ تو ایک بخشش کا بہانہ ہے۔ کسی ایک رب کو اللہ نے مقبول کر لیا، اپنی بارگاہ میں ایکسیپٹ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ باقی ہم جیسے گناہ گاروں کو دھتکارے گا نہیں، ہمیں بھی نوازے گا۔
اللہ آج کی رات کے صدقے میں ہم سب پر نباشات فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے سنگی ساتھی دنیا سے چلے گئے ہیں، جو نئے کونپلے پھوٹی ہیں جن گھروں میں قبلہ حسان اللہ نے دیا ہے قبلہ قاری صاحب کو، اس کو علم والا، حلم والا، اور ان کے نام کی طرح سرکار کا مدح خان بنائے، حسان ابن ثابت کا سچا سنت پر عمل کرنے والا ان کو بنائے، اور یہی ہماری امنگیں آپ سب کے لیے ہیں، اور جو بھی اولادوں سے محروم ہیں اللہ سب کو، اور جو یہ چھوٹے چھوٹے بچے نومولود ہیں اللہ ان سب کے سینوں میں حب رسول، اس کے مصطفیٰ، اس کے صحابہ، اس کے اہل بیت، محبت حسنین کریمین، مولا کائنات کی محبت، سرکار کے والدین کی محبت سب کو نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔